السلام علیکم۔ الرحمان اکیڈمی کی جانب سے میں اپنے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو موجود ہے وہ حذیفہ ہے، محمد حذیفہ میرا نام ہے، اور آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ مفتی ابراہیم صاحب ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سوال جوابات کا ہمارا سیشن ہوتا ہے، تو آج بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور جن کے جوابات ہم مفتی صاحب سے طلب کریں گے۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ حضرت، ہمارے ناظرین نے سوالات کیے ہیں آپ سے، اور ان میں سے دانیال صاحب ہیں۔ جناب دانیال صاحب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ناخن اور غیر ضروری بال کاٹ کر کہاں پھینکیں؟ کچھ لوگ، جیسے آپ کو پتہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی میں دبا دو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اس کو سمندر میں بہا دو یا دفنانا ہے۔ کیا مطلب، آپ کیا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ناخن کاٹنا اور اسی طرح جو بھی بال ہیں ان بالوں کو جو ہے وہ کہیں بھی دفنایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان بالوں کو جو ہے وہ سمندر میں بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ البتہ ناپاک جگہ پر پھینکنا جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں فقہا کہ ناپاک جگہ پر جو ہے وہ ناخن یا بالوں کو نہ پھینکا جائے، اور خصوصاً اس معاملے میں خواتین جو ہے وہ اپنے بالوں کو ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ جس سے پھر غیر محرم جو ہے وہ دیکھیں، کیونکہ ان کے بال بھی جو ہے وہ کیا سطر کے اندر شامل ہیں، ان کا حکم دیا شریعت نے پردے کا، تو اس لیے ان کے لیے خصوصی طور پر اس کی رعایت کرنی ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو دفنائیں کہیں پر، ایک ایسے محفوظ انداز میں اس کو جو ہے وہ رکھیں کہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں، ناپاک جگہ پر نہ جائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ناپاک جگہ سے مراد کیا ہے مفتی صاحب؟ جیسے مطلب گندی جگہ۔ آج کل تو ہم لوگ بال پھینک دیتے ہیں نا، وہ کچرا کنڈی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچرا کنڈی میں تو سب کچھ خود سے ایک ہوتا ہے خود سے آپ نے پھینک دیا، ایک ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا، خود سے جا کے کچرا کنڈی میں پھینکنا یا خود سے نالی وغیرہ میں پھینکنا، اس کی جو ہے وہ کیا ہے اجازت نہیں ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ اس کو کہیں دفنا دیا جائے یا ایسی جگہ پھینک دیا جائے جہاں سے وہ تلف ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ خود سے جو ہے وہ ناپاک جگہ پر، گندی جگہ پر نہ پھینکے جائیں۔ یہ نہ پھینکنا بھی ایک جیسے کہ ہے کہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، اگر کوئی شخص پھینک رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا، البتہ یہ کہ بچا جائے تو بہتر ہے، یعنی مناسب یہ جی، کہ نہ پھینکا جائے ایسی جگہ پر۔ اور جو سمندر میں بہانے کا حکم ہے اس میں بھی وہی مسئلہ ہے نا کہ زمین میں دفنا دیا یا پھر سمندر میں پھینک دیا، دونوں صورتوں میں مقصد یہی ہے کہ ایسی جگہ ان کو ڈال دیا جائے جہاں سے وہ تلف ہو جائیں، مطلب ختم ہو جائیں۔ میں اپنے تمامی ناظرین سے ان سے یہ کہوں گا جو پاکستان کے علاوہ ہیں کہ بھائی، خصوصاً ہمارے ہم تو کراچی میں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا اسٹوڈیو تو ماشاءاللہ کراچی میں ہے، کراچی میں تو سمندر ہے ہمارا، ہمارے بعض لوگ بال جمع کر کے وہاں لے جا کے بہا دیتے ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں کریے گا اگر آپ لوگ باہر آؤٹ آف کنٹری ہیں، کہیں آپ لوگوں کو پولیس نہ دھڑ لے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہمارا بہت اہم ہے، طلاق کے بارے میں عورتوں کی، کہ بھائی اگر کسی شخص نے واٹس ایپ میسیج پر کسی کو طلاق دے دی، آیا کہ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں واقع ہوگی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے زمانے میں تو خطوط بھیج دیتے تھے کہ بھائی فلاں کو طلاق ہو گئی، آج تو واٹس ایپ آسان سا معاملہ ہے، میسیج بھیج دیا کہ بھائی جاؤ تمہیں طلاق ہے، میں اپنی شکل مجھے نہیں دکھانا فلاں دن کا۔ تو آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ جی، اس صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ طلاق اگر میسیج پر دی یا واٹس ایپ کے ذریعے سے دی، جس طرح بھی دی، اگر طلاق کے الفاظ لکھ کر بھیج دیے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں یہ شوہر نے ہی لکھے ہیں، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ طلاق نامہ تحریر کرنا، جیسے طلاق نامہ تحریر کر کے گویا کہ طلاق جو ہے وہ جس طرح الفاظ کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، اسی طرح تحریراً بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اور تحریراً جس طرح پہلے زمانے میں صورت ہوتی تھی خطوط کے ذریعے سے طلاق نامہ لکھ کر، اسی طرح آج کی صورت میں میسیج کے ذریعے سے اگر طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ آج کل تو ریمیننگ ورڈز بھی آتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو ہماری انگلش ورڈز چل رہے ہیں جس میں ہم اردو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اصل مقصود تو سمجھانا ہے وہ، کیونکہ طلاق کے لیے کوئی یہ تو ضروری نہیں ہوگا کہ میسیج اگر آپ بھیجیں تو اس میں عربی ورڈ یوز کریں گے تو طلاق واقع ہوگی۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق کا مقصد یہ کہیں بھی شریعت نے ذکر نہیں کیا کہ جی فلاں لغت میں یا فلاں زبان میں طلاق دی جائے گی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے طلاق کسی بھی زبان میں دی جائے، کسی بھی مقصود اصل یہ کہ طلاق دے دی، جس زبان میں بھی دی اس زبان میں طلاق کے جو الفاظ ہیں، اور طلاق کے الفاظ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ طلاق جو صریح لفظ ہے وہ یہی ہے، طلاق عربی زبان میں بھی یہی ہے، اردو میں بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ میں بھی عموماً یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کسی بھی انداز میں لکھے، طلاق بہرحال طلاق ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی، اگر وہ بیوی نے میسیج
اس نے بھیجا یہاں سے میسیج، غصے میں آیا، اس نے بولا بھائی میری بیوی کو 3 طلاق ہے، ٹھیک ہے. اس نے ادھر میسیج بھیجا، اس کو پھر خوف ہوا یار میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کے دیکھنے سے پہلے عورت کے اس نے میسیج ڈیلیٹ کر دیا. تو اب اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میسیج ڈیلیٹ کر دینے سے طلاق ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک دفعہ طلاق نامہ تحریر کر دیا تو طلاق آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں مذاق ہے، سنجیدگی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، غصے میں ہو، بہرحال طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق ایک دفعہ دے دی تو طلاق واقع ہو گئی. لہذا اب اگر شوہر نے میسیج لکھ کر بھیج دیا تو طلاق واقع ہو گئی، گویا طلاق نامہ اس نے تحریر کر دیا. اب اس کے اندر یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت دیکھے تب ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی نے زبان سے بھی الفاظ استعمال کیے، سامنے بیوی موجود نہیں ہے، کسی اور کے سامنے کہا جی میری بیوی کو مثلا 3 طرح، تو اب اس صورت میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، الفاظ واقع ہو گیا، اس نے عورت نے نہیں سنا تو شریعت اب بھی یہی کہتی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح میسیج عورت نے نہیں دیکھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی. اگر ایک طلاق دی ہے مثلا مثال کے طور پر، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ میسیج کا ڈیلیٹ کرنا یا پھر واپسی دوبارہ میسیج کرنا رجوع ہو سکتا ہے. کہ اگر ایک طلاق صریح دی تھی اور یعنی ایک طلاق دی تو اس تھی، صورت میں طلاق پھر صریح جی، ایک تو اس صورت میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے اس کو کہ اس نے رجوع کر لیا گویا کہ، لیکن بہرحال طلاق ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی. ہوگی. ایک دی ہو، 2 دی ہو یا زیادہ دی ہو، 3 دی ہو، بہرحال طلاق اگر میسیج پہ لکھ کر بھیج دی تو طلاق واقع ہو گئی. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت دیکھے گی یا نہیں دیکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، ہمارے قاری عبید اللہ صاحب پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اس بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو بڑے مفتیان حضرات ہیں اور جو ہماری کتب ہیں وہ کیا عقیدہ بیان کرتی ہیں؟ تھوڑا آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اس کے متعلق جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے گا. مطلب ہم کسی بھی ایک طرف کو کوئی ترجیح نہیں دیتے کسی بھی صورت میں، بلکہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا معاملہ گویا اللہ کے سپرد ہے. اور اس بارے میں اپنی زبان خراب کرنا یا کچھ بھی برا بھلا کہنا اللہ نعوذ باللہ نہیں مناسب، بالکل نامناسب ہے، اور خاموشی اختیار کیے جانا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس بارے میں کچھ باتیں جی بالکل، کرنا بیکار ہے جی بالکل، اور وقت کا ضیاع ہے، جی بالکل. تو ہمیں اس باتوں سے پھر بچنا بھی چاہیے. شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں. انسان کے لیے بہتر صورت یہ کہ ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھے، ان چیزوں کے متعلق علم حاصل کرے کہ جس پر اس کی اپنی زندگی موقوف ہے، شریعت کا احکامات موقوف ہیں، جو اس کی زندگی کے لیے جی اہم جو ہے اس کی اور زندگی ضروری ہیں، روزمرہ کے جو چیزیں مسائل بالکل، ہیں. اس کو سمجھے اور ان کے مطابق ان کی جستجو میں پڑے، ان کی تحقیقات کے پیچھے جائے. اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا ہماری رحمانہ اکیڈمی نے جو یہ سیشن شروع کی نا سوال جوابات کا، اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ مسائل جو ہے نا وہ ہمارے ویورز کے سامنے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بہت لوگ ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں. آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے رشتہ داروں میں بھی ہماری ویڈیو بھیجا کریں، انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. بہت ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ جو معتدہ عورت ہے، یعنی جو عورت عدت میں ہے، کیا وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یا موسم کی جو صورتحال ہے یا کوئی مجبوری ہے اس کی وجہ سے وہ گھر شفٹ کر لیتی ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ تھوڑا رہنمائی فرمائیں. جی، معتدہ عورت جی یعنی جو عورت عدت کے اندر ہے، چاہے وہ عدت وفات ہے یا عدت طلاق ہے، تو اب اس صورت میں اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی مجبوری ہو، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ گھر سے نکل کر کسی دوسرے کے گھر چلی جائے، یا پھر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اپنا ہی گھر منتقل کرنا ہو، شفٹ کرنا ہو، جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتی ہے، اس میں اجازت ہے. لیکن شرعی کوئی عذر ہو، مجبوری ہو. شرعی عذر مجبوری کیا ہے؟ مثلا ایک عورت شدید بیمار ہو گئی، اب علاج کے غرض سے جانا ہے، ایک مثال ہے، یا پھر اس گھر کے اندر جہاں وہ رہ رہی ہے، جہاں وہ عدت گزار رہی ہے، اس گھر کے اندر مثلا اس گھر کے گر جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یا آپ نے جسے کہا کہ موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا مثلا کہ اس جگہ میں جس جگہ وہ رہ رہی ہے اس جگہ میں رہنا اب ممکن نہیں رہا. اگر اس جگہ پہ رہے گی تو زندگی کا خطرہ ہے، یعنی کہ جان کے چلے جانے کا خوف ہے یا شدید بیمار ہو جانے کا خوف ہے وغیرہ ذالک، تو اس صورت میں پھر وہ منتقل ہو سکتی ہے. لیکن بلا عذر کے منتقل ہونا یا بلا عذر کے عدت کے اندر کہیں جانا آنا
یہ جو ہے وہ کیا درست نہیں ہے۔ یعنی بلا عذر نہیں جا سکتے، جی اگر کوئی بالکل، مجبوری ہو۔ عذر مجبوری سے مراد میں نے آپ کو کہا کہ یا تو کیا ہے جان جانے کا خوف ہے، یا شریر بیمار ہو جانے کا خوف ہے، یا پھر اس گھر کے منہدم ہو جانے کا خوف ہے، یہ بھی عذر ہے۔ اسی طرح ایک عذر شریعت نے اور لکھا ہے، مثلا مکان کرائے کا ہے، فقہاء نے ایک عذر لکھا ہے کہ مکان کرائے کا ہے اور کرائے کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دینے کے لیے پیسے اس یا عورت کے پاس ایگریمنٹ ختم ہو نہیں گیا۔ ہیں جی، یا اور اسی طرح کوئی صورت ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس گھر کو خالی کرنا مجبوری ہے، تو اب اس صورت میں اس گھر سے نکل کے کہیں اور جا سکتی ہے، شفٹ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ایک اور ہمارا سوال ہے، وہ یہ کہ اذان کے وقت اگر بیت الخلاء میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بندہ بیت الخلاء میں ہے، جواب دے یا نہیں دے؟ کیونکہ اذان میں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں ذکر ہو رہا ہے، ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو رہا ہے، تو اگر ہم وہ لیں گے نام تو دل بھی نہیں چاہتا، اور ایک اذان بھی ہو رہی ہے، ادھر نیکی کی طرف بھی جانے کا دل کرتا ہے، لیکن ادھر دوسری طرف دیکھے تو کچھ کلمات ایسے آ رہے ہیں کہ بندہ وہ کہنے سے ہمیشہ قاصر ہی رہتا ہے۔ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں؟ اگر جواب دے دیا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں دیا تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اذان کا جواب دینا اس وقت ضروری ہے جس وقت انسان کو کوئی اور عذر لاحق نہ ہو، اور لا محالہ بیت الخلاء کے اندر چونکہ شریعت نے منع کیا اللہ کا ذکر کرنے سے، بیت الخلاء کے اندر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے، بیت الخلاء سے مقصد کیا ہے کہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں گندگی ہے، بدبو ہے، اور اسی طرح بیت الخلاء کے اندر عموماً انسان جو ہوتا ہے وہ اس کا سطر کھلا ہوتا ہے، اس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے تو سطر کھلا ہوتا ہے، تو سطر کھلے ہونے کی حالت میں شریعت نے منع کیا ہے انسان کو اللہ کا ذکر کرنے سے، تو اس لیے اس وقت میں جواب دینا جواب نہیں دیا جائے گا اور اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، غسل خانے میں ہے اور اس کے ساتھ بیت الخلاء نہیں ہے، جی، آج کل یعنی تو صرف یہ بات ہے جی اس کے آج ساتھ۔ کل تو یہ صورت کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہو کسی جگہ کہ صرف نہا رہا ہو اور سطر نہ کھلا ہو، سطر نہ کھلا ہو، یعنی اس کا مطلب سطر سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جسم ننگا نہ ہو، کپڑے پہنے ہوں کچھ جو مردوں کا سطر ہے یا عورتوں کا سطر ہے جو ہر ایک کا، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہاں پہ وہ جواب دے سکتا ہے اذان کا۔ اگر وہاں پہ بھی کپڑے نہ پہنے ہوں تو اس صورت میں نہاتے وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے، شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ اذان کا جواب دے۔ ٹھیک۔ اچھا، اور دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ عمرہ کون سے مہینے میں کرنا افضل ہے؟ کوئی اس کے لیے کوئی مہینہ ہو جس میں عمرے کی فضیلت زیادہ شریعت نے بیان کی ہو، یا ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس پر حدیث ہو، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے، اور اس کے متعلق یہ کہہ لینا کہ کوئی خاص مہینہ مقرر کر لینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی شریعت نے خاص مہینہ مقرر کیا ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ عمرے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ صلی السلام کی اللہ ایک علیہ تفصیلی وسلم۔ روایت ہے جس کا مفہوم یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا غالباً کہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا، طویل حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً کہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا گویا میرے ساتھ حج کرنا ہے، یعنی سبحان آپ اللہ۔ تو اس میں بہرحال رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، تو اس لیے اگر رمضان میں عمرہ کرے تو انشاءاللہ باعث فضیلت ہوگا۔ البتہ لیکن اس کے لیے کوئی خاص مقرر نہیں ہے، اگر کسی کے مثلا رمضان میں ترتیب نہیں بن پا رہی عمرے کی تو اس کا مطلب وہ دوسرے مہینے میں بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، کسی دوسرے مہینے میں ترتیب بن جائے تو اس مہینے میں چلا جائے، تو اس لیے اس میں کوئی مقرر کر لینا تو نہیں ہے، البتہ فضیلت ضرور ہے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کی۔ رمضان مبارک مہینے میں جو عمرہ کی فضیلت ہے جی وہ جی، کوئی آخری عشرہ تو متعین نہیں 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 نا نہیں کوئی؟ نہیں، اس میں کوئی ایسے حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں آتے کہ کوئی کہ آخری یعنی عشر میں ہو، کسی پورے رمضان کے پورے مہینے میں رمضان کسی کے عشرے میں مہینے بھی میں، ہم جا جی سکتے ہیں کسی عمرہ وقت میں کرنے۔ بھی، جی۔ صحیح۔ آخری سوال ہے وہ ام سلمان کی طرف سے، پوچھتی ہیں کہ ایک مولوی صاحب سے سنا تھا عورت پر حج جب فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس اپنے محرم کو ساتھ لے کر جانے کے اخراجات نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ مطلب اکیلے نکل جائے حج کے لیے، یا
جی اس کا جواب ہم ایک سیشن میں دے چکے ہیں کہ جہاں ہم نے حج کے متعلق سیشن کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت پر حج فرض ہو گیا، مطلب اس کے پاس خود کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پر جا سکتی ہے، تو اب اگر اس کے پاس جو ہے وہ مثلا محرم کی سہولت نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا قریبی محرم ایسا موجود نہیں ہے کہ جس پر حج فرض ہو، جس کے ساتھ وہ حج پہ جا سکے، اور نہ ہی اس عورت کے اپنے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی محرم کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے، مثلا اس عورت کے پاس اپنے ذات کی حد تک تو پیسے موجود ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو بھی حج لے پہ کر لے جا جا سکے، تو اب اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت پہ یوں کہا جائے گا کہ حج تو فرض ہے، حج فرض ہے، فرض ہے، البتہ ادائیگی اس کے ذمے ابھی ضروری نہیں ہے، ادائیگی اس کے ذمے ابھی ضروری ضروری نہیں ہے، نہیں ہے، ادائیگی ذمے میں جب ضروری ہوگی کہ جب محرم آ جائے، یعنی ٹھیک ہے، کہ کوئی محرم دوسرا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے، یا اس کے پاس خود اتنے پیسے ہو جائیں کہ یہ اپنے ساتھ کسی محرم کو حج پر لے لے کر جا سکتے، جا سکتی ہو۔ جب تک نہیں ہو رہا محرم کا بندوبست تو اس وقت تک یوں کہا جائے گا کہ ادائیگی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا 3 دن 3 راتوں سے زیادہ، یعنی شرعی مسافت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو شریعت نے منع کیا ہے، تو اس لیے بغیر محرم کے عورت حج پہ نہیں جا سکتی، الا یہ کہ وہ وہیں کی رہنے والی ہو، لیکن وہاں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ مسافت کتنی ہے، 3 دن سے زیادہ تو نہیں جانا کہیں، تو اس لیے ہاں یہاں سے تو یعنی کہ اس جگہ سے باہر جہاں تو یعنی لا مکہ محالہ، سے باہر جی جو جی بھی بالکل، ہے پھر اس اس مسافت کا عورت کے لیے اعتبار اس ہوگا، بات کی اجازت نہیں ہے، جی صحیح، شرعی مسافت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی عورت اکیلے، اس لیے بغیر محرم کے حج پہ نہیں جا سکتی۔ باقی اگر آپ نے حج کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیل دیکھنی ہو، یا ہم نے اس سے پہلے سیشن بنایا ہے، آپ ہمارے چینل پہ جا کے پچھلا سیشن دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے حج کے الحمدللہ مسائل ذکر کیے ہیں۔ مفتی صاحب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا بھی ہمارا جو سوال جواب کا سیشن ہوگا وہ سنڈے والے دن، ہر سنڈے کو ہم اپنا سیشن کرتے ہیں، تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارا سیشن اگلے ویک میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جو روزمرہ مسائل ہیں ان کو علم ہو، اور جو شرعی مسائل ہیں قیمتی ان تک پہنچے، اس کے لیے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ ضرور اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے ساتھ رہنے کا آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔